آخرت کی زندگی ہے، اس کے بھی چند اسباب ہیں، اس کو کس طریقے سے گزارا جائے۔ اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنی زندگی ویسے گزارے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمارے سامنے اپنے زندگی کا رکھا ہے، اس کو اپناتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو آخرت کی زندگی بہت ہی کامیاب زندگی ہماری ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اعجز الناس من عاجز فی الدعاء، کہ سب سے بڑا عاجز وہ ہے جو دعا کرنے میں سے بھی عاجز ہو۔ عزیزان گرامی، اللہ سے لینے کا ایک اہم ذریعہ دعا بھی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا قرآن کے اندر واضح طور پر علی الاعلان، ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دیا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ جب بھی میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں، اپنا سوال رکھتے ہیں، استجب، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی۔ قرآن میں بے شمار مقامات پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ مجھ سے مانگتا ہے یقین کے ساتھ، میں تو اس کا جواب دیتا ہی ہوں۔ اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ سے لینے کا ایک اہم طریقہ دعا بھی ہے، اور بہت اچھا طریقہ ہے۔ اس کے اندر نہ زیادہ محنت کی ضرورت ہے، نہ مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اور دعا کے لیے یہاں تک کی اجازت ہے کہ اگر آپ بغیر وضو کے ہیں تب بھی دعا کر سکتے ہیں، مسجد میں نہیں ہیں، مسجد کے باہر میں ہیں تب بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، امیر ہیں تب بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، غریب ہیں تب بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، آقا ہیں تب بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، غلام ہیں تب بھی آپ جو ہے دعا کر سکتے ہیں، مرد ہیں تب بھی دعا کر سکتے ہیں، عورت ہیں تب بھی دعا کر سکتی ہے۔ الغرض دعا کے اندر نہ کسی قسم کی کوئی محنت کی ضرورت ہے، نہ مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کی قید کی ضرورت ہے کہ تم کو وضو سے ہونا ہوگا، مسجد میں بیٹھنا ہوگا، قبلے کی طرف رخ کرنا ہوگا۔ ایسی کوئی چیزیں وہاں پر قیودات اور شرائط نہیں ہیں۔ بندہ آزاد ہے، جب چاہے وہ اللہ سے مانگ سکتا ہے، لیکن ایک چیز ضروری ہے، وہ یقین کے ساتھ مانگے کہ میرا رب سن رہا ہے، اور میرے رب نے اعلان کیا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ مانگتا ہے تو میرا رب اس کا ضرور جواب دیتا ہے۔ معزز سامعین، یہ دعا بہت ہی اہم ترین عبادت ہے۔ آج ہم نے اس عبادت کو چھوڑ دیا ہے، یا اگر کرتے بھی ہیں تو سرسری طور پر کرتے ہیں، ایسا ہی کر دیتے ہیں، خانہ پوری کے انداز میں کر دیتے ہیں، جس کے وجہ سے آج ہمارے دعاؤں میں وہ تاثیر نہیں ہے جو تاثیر ہونا چاہیے تھا، جو تاثیر صحابہ نے اپنے آنکھوں سے دیکھی، جو تاثیر تابعین نے دیکھی، تبع تابعین نے دیکھی، اولیاء کرام نے دیکھی، ہمارے بڑوں نے دیکھی کہ ایسے دعا کرتے تھے، فوراً وہ دعا کے اثرات ہمارے سامنے ظاہر ہوتے تھے۔ معزز سامعین، تو دعا ایک اہم ترین عبادت ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی اپنی زندگی پر موقع بموقع دعا کر کے امت کو یہ پیغام دیا اور سبق دیا کہ اے امت مسلمہ، تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط کر لو، اور جب بھی جو بھی مصیبت آئے، جو بھی حالات آ جائے، تمہارے لیے دعا کو لازم پکڑنا ضروری ہے۔